دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا مدبر بھائی اور ہم لے کر آئے ہیں دوبارہ آپ کے پاس آپ کا پروگرام لے کر، بچوں کی دنیا۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں بچوں ابھی تیاری کے وقت یہ جاگ رہے تھے، ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، تو میں ان کو جگاتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کر رہے تھے نا بچوں کی دنیا۔ او جی، یہ یعنی کہ یہ سب خواب تھا؟ جی آپ کے خواب میں کچھ کباب چل رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ میں کیا بتاؤں مدبر بھائی، میرے خواب میں اتنے مزیدار کھانے آ رہے تھے، کبھی بریانی، کبھی قورمہ، کبھی کباب، کبھی پلاؤ۔ میں خواب میں ابھی اپنی پلیٹ بھر ہی رہا تھا تو آپ نے مجھے جگا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں اور آپ کے خواب میں آج کل اتنے اچھے اچھے کھانے آ رہے ہیں؟ عید الاضحیٰ آنے والی ہے نا مدبر بھائی، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب عید کا مطلب صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ بتائیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا فرق ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عید الفطر رمضان کے بعد منائی جاتی ہے۔ رمضان میں جب مسلمان پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دن خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے اب، لیکن میرا خیال تھا آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں اور آپ ہمارے بچوں سے تو زیادہ جانتے ہوں گے، میں سمجھا آپ تو اس کا جواب جانتے ہوں گے۔ لیکن بچوں آپ نے بھی ہم سے یہ بات پوچھی ہے کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ کسے کہتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے سوالات سنتے ہیں اور پھر ان سوالوں کے جواب ہم اپنے اس پروگرام میں دیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شافیہ احمد، میں 5 سال کی ہوں، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، ہم بقرعید کیوں مناتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Tosif. My name is Danish. We live in Canada. ہمارا سوال ہے ہم کیوں عید الاضحیٰ کیوں بناتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اچھی طرح تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بھائی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی تو ذکی میاں کیا بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہی کہ عید الاضحیٰ کو عید القربانی کیوں کہتے ہیں؟ ذکی یہ تو ایک بہت ہی اچھا سوال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کا ایک سوال ہم سے ایک بچے نے بھی پوچھا ہے۔ تو پھر پتہ ہے نا۔ دیکھو ذکی، عید الاضحیٰ جس ہم عید قربانی بھی کہتے ہیں، وہ ایک ایسی عظیم الشان قربانی ہے جس دن مسلمان جانور کو قربان کرتے ہیں۔ جی بھائی، میرا دوسرا سوال اسی کے متعلق تھا کہ ہم چھوٹی عید پہ جانور کو قربان نہیں کرتے تو بڑی عید پہ ہم جانوروں کو قربان کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے آؤ میرے ساتھ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو،
علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. جی تو یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ایک بہت محبوب نبی بھی گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بیٹی بھی تھے اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا. جی ذکی آپ کا جواب درست ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں ان سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو میری خاطر قربان کر، یعنی ان کے گلے کے اوپر چھری پھیر دے. گلے میں چھری پھیر کے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذکی تب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تو چھوٹی تھی، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر پر پہنچے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنا یہ خواب سنایا. کیا واقعی حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے تھے اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے؟ جی ذکی اور آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حیران کن جواب دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اے میرے ابا جو تمہیں کہا گیا ہے تو وہی کر، یقیناً میں صبر والوں میں سے پایا جاؤں گا. اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ ذکی مزید میں آپ کو آگے جا کر بتا دوں گا جب ہم ادھر اوپر پہنچ جائیں گے. اوکے. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو. جی تو ذکی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اس کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور انہوں نے وہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں جنگل لے کے جائیں گے اور ان کی گردن کے اوپر چھری رکھ دیں گے، اور ایسا ہی ہوا. بھائی کیا واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھیر دی تھی؟ نہیں ذکی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے ہی لگے تھے، لیکن پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ایک آواز آئی اے ابراہیم تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ایک دمبا تھا اسے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. بھائی اللہ تعالیٰ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرتا ہے. جی ذکی اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں جو خدا تعالیٰ کا تھا کامیاب ہو گئے، اور اس عظیم و شان قربانی کے یادداشت کے لیے سارے مسلمان 10 ذی الحج کو ایک جانور کو قربان کرتے ہیں. جی بھائی جزاک اللہ. مدبر بھائی مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کو عید قربان کیوں کہتے ہیں. اچھا تو پھر عید قربان ہم مناتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس عید پہ مسلمان جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری جان مال سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. جی بالکل بچوں، ہم عید الاضحیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا تھا، اور اس عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی خواب بتائی کہ اللہ نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے یعنی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے. جی بالکل. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ہمیشہ فرما بردار اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں. تو اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ مدبر بھائی آپ کو پتا ہے میں سیخ کباب بہت
बहुत अच्छे बनाता हूँ। तो फिर ईद आने वाली है, आप ऐसा करें हमें सीख कबाब खिलाएं ना। जी बिल्कुल, आप ऐसा करना, ईद पे मुझे कुर्बानी का गोश्त देना, मैं आपको सीख कबाब बना के खिलाऊंगा। चलें, ये बात फिर पक्की हो गई। तो बच्चों, मैंने तो डील कर ली है अपनी, मैं इनको ईद का कुर्बानी का गोश्त दूंगा और ये हमें सीख कबाब खिलाएंगे। तो ठीक है, अब हम आगे चलें डॉक्टर साहब। चलें मुदब्बर भाई, अब देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सभी अहमद है, मैं कनाडा से हूँ। मेरा सवाल है कि ईद उल अज़हा से क्या सबक मिलता है? मेरा नाम आलिया अहमद है और मैं जर्मनी में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें ईद उल अज़हा से क्या सबक मिलता है? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीन अहमद है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मेरा ये सवाल है, ईद उल अज़हा से क्या सबक मिलता है? अरे वाह डॉक्टर साहब, ये तो कमाल ही हो गया कि हमारी तो तवज्जो इस तरफ अभी गई ही नहीं थी, लेकिन बिल्कुल यही सवाल अगला बनता है कि हम ईद उल अज़हा से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। और देखिए हमारे बच्चों ने यही सवाल कर लिया, तो कमाल हो गया। जी मुदब्बर भाई, कभी कभी हम कोई बात भूल रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मदद करता है और किसी ना किसी तरह हमारी रहनुमाई कर देता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और देखिए हम हमारे बच्चों के साथ हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, अपने बच्चों से बातें सुनते हैं, उनके सवाल सुनते हैं और उनके जवाब देते हैं। और अब चूंकि ईद उल अज़हा बहुत करीब आ गई है, तो अब बिल्कुल यही बात हमें बतानी चाहिए कि हम ईद उल अज़हा से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को तफसील से समझाते हैं। मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर की कुर्बानी क्यों करते हैं? आए हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, जो लोग अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर साल मुसलमान 10 ज़ुल्हज को ईद उल अज़हा मनाते हैं और जानवर की कुर्बानी करते हैं। ये असल में एक ज़ाहिरी कुर्बानी होती है। जिस तरह एक बकरा अपनी गर्दन कसाई की छुरी के नीचे रख देता है, उसी तरह हम मुसलमान इस कुर्बानी के ज़रिए हर साल अहद करते हैं कि हमने अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने वजूद को खुदा ताला की मुबारक छुरी के नीचे रख दिया। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को छोड़कर खुदा ताला की रज़ा को कबूल कर लिया। और जब इंसान ज़ाती ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बान करता है, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और मुसलमान मोमिन का दर्जा हासिल कर लेता है। और फिर कदम कदम पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें उस इंसान पर नाजिल होती हैं। और यही नहीं, बल्कि हर कदम पर उसको खुदा नज़र आता है। यानी वो जब कोई बात करता है तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई कर रहा होता है। जब किसी काम के लिए फ़ैसला करना होता है तो खुदा ताला उसकी रहनुमाई करता है। यानी हर कदम पर उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते हुए अल्लाह उसके साथ होता है। बल्कि इसको यूँ समझें कि जब कोई मोमिन ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में फंस जाता है, या कभी ऐसा मौका आता है कि जब कोई मोमिन इंतहाई मुश्किल में पड़ जाए, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी ऐसी रहनुमाई करता है कि जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। आए बच्चों, हम भी मिलकर अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मियाँ, मैंने भी अपनी सारी ख्वाहिशात तेरे लिए कुर्बान कर दी, मुझे भी अपने प्यारे बंदों में शामिल कर दे। तो बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। क्या पूरी तरह नहीं समझे? चलें थोड़ा थोड़ा हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं और दोहराते हैं कि क्या बात हुई है।
ہم عید الاضحیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بڑی قربانی اور عظیم قربانی کو یاد رکھیں اور پھر اس بات کو سمجھیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی خواہشیں اور اپنی جو چاہتے ہیں ان کو قربان کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وفا کرتے رہیں گے۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال 10 ذو الحج کو یہ عید مناتے ہیں اور اس عید کو منانے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ مدبر بھائی، بچوں کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ مسلمان عید الاضحیٰ پہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا یاد دلایا۔ اصل میں بچوں، قربانی کرنا یعنی جانور کو قربان کرنا ایک ظاہری نشانی ہے، ایک ظاہری قربانی ہے، جس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ جس طرح بکرے یا دوسرے جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور جس طرح وہ قربان ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم بھی ہمیشہ تیار رہیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے قربان ہو جائیں، اپنی خواہش قربان کریں، اپنی چاہتیں قربان کریں۔ تو یہ مقصد ہے جانوروں کو قربان کرنے کا۔ مدبر بھائی، ہمارا آج کا اگلا اور آخری سوال بہت اہم ہے۔ تو پھر چلو بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس پروگرام کا آخری سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ربیتا ہے، میں کینیڈا سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مسلمان کیوں حج پہ جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی مسرور احمد ہے اور میں جرمنی میں رہتا ہوں، اور میرا سوال ہے ہم حج پر کیوں جاتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ تو بہت ہی اچھا اور بہت ضروری سوال ہے، اور اس کا بھی ہماری عید الاضحیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ جی مدبر بھائی، مجھے پتہ ہے۔ ضروری اس لیے ہے بچوں کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں اور اہم رکن ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس حج کے سوال کے لیے چلتے ہیں عیشا کے پاس اور عیشا سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب نکال کے دیں۔ جی مدبر بھائی، یہ ٹھیک ہے۔ تو بچکان چلیں عیشا کے پاس، چلتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ببلو، یہ تو ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے، لیکن مسلمان یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بچے نے بھی ہمارے پیارے حضور سے یہی سوال کیا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ مسلمان حج کیوں پہ جاتے ہیں؟ حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ جی، حج ایک ایسا تمہیں ارکان اسلام کے آتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جی حج ہے نا؟ جی چیزیں، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں نا؟ جی۔ تو حج جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے نا؟ جی۔ حج بھی عبادت ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے۔ نماز تو ہر ایک کے لیے فرض ہے نا؟ حج جو ہے صرف ان کے لیے فرض ہے جن کے پاس سفر کرنے کے لیے پیسے ہوں، جی، خرچ کر سکیں، ہیں؟ جی۔ اور اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں کر لو تو کافی ہے۔ اچھا۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ اور وہ عبادت ایسی ہے کہ خانہ کعبہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پتھر ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے گھر ہے نا ایک، وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پہلا گھر ہے۔ جی۔ پہلا گھر جو دنیا میں بنا نا، جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا پہلا گھر ہے سب سے۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ اور عین ممکن ہے کہ اس کے لیے جو میٹیورز ہوتے ہیں نا، وہ اوپر سے آسمان سے گرے، ٹوٹ کے مختلف سیاروں سے پتھر گرے، اور پتھر ایک جگہ جمع ہو، ان پتھروں سے بنا ہو شروع میں۔ پھر یہ ایک زمانہ آیا، ختم ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو دوبارہ بنایا انہی بنیادوں پہ۔ ٹھیک؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گر گیا، پھر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا اور اس وقت ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حجر اسود رکھنے کے لیے جھگڑا پیدا ہوا. وسلم کو پھر موقع ملا, آپ کو لوگوں نے منتخب کیا, اور وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے چادر بچھائی, اس پہ پتھر رکھا, قبیلوں کے سرداروں کو کہا اس کے کونے پکڑو اور اٹھا کے پھر آپ نے رکھ دیا. تو ایک لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس کا بنیادی کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. ٹھیک ہے. حج جو ہے یہ عبادت ہے اسی طرح جس طرح باقی عبادتیں ہیں, لیکن یہ لازمی نہیں, ہر ایک کے لیے ضروری نہیں, لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے. اور اس میں پھر اس کے مختلف طریقے ہیں. تم طواف کرتے ہو, ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانیوں کو یاد کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل اپنے آپ کو یہ اظہار کرتے ہو کہ ہم کوئی چیز نہیں ہے, حاضر ہوتے ہو, لبیک لبیک کہتے ہو. تو یہ بھی ایک عبادت ہے, اس لیے کرتے ہیں حج. ٹھیک ہے, لیکن لازمی عبادت نہیں. اگر تمہارے پاس پیسے ہوں, خرچہ ہو, تمہاری صحت اچھی ہو, خطرہ نہ ہو کسی بھی قسم کا راستے کا ہیں, یا وہاں جا کے مثلا احمدیوں کو جانے نہیں دیتے نا وہاں حکومت, اس لیے احمدی کھلے طور پہ نہیں جاتے, لیکن پھر بھی احمدی جاتے ہیں حج کرنے. تو یہ ساری چیزیں اگر ایسی ہوں جو کسی طرح کی روک نہ بن رہی ہوں تو پھر تمہیں حج کرنا چاہیے. ٹھیک, یہ بھی عبادت ہے ایک. جی تو بچوں, دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے حضور نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ مسلمان حج کیوں کرتے ہیں. چلے اب مدبر بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ دہرائی کروا دیں. جزاک اللہ عائشہ, آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارے پیارے حضور کا جواب اس سوال کے متعلق بتایا ہے. تو بچوں, آپ نے بھی اچھی طرح سے سن لیا کہ حضور نے ہمیں کیا باتیں بتائی ہیں حج کے بارے میں. حج مسلمانوں پر فرض ہے, لیکن فرض اس طرح ہے کہ صرف زندگی میں ایک دفعہ حج کر لینا بھی کافی ہے, اور اس کی اور بھی کچھ شرائط ہیں جو مسلمان کو پوری کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ حج کر سکے. مثلاً اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ حج کے سفر کا خرچہ اٹھا سکے. اور بھی کچھ باتیں حضور نے ہمیں بتائی تھیں اس کے متعلق. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کو کچھ یاد ہیں باتیں؟ جی, حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس پیسے ہوں, صحت اچھی ہو اور کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو تو پھر حج کر لینا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ یہ شرط ہونی چاہیے کہ آدمی کے پاس پیسے بھی ہوں. دوسرا یہ شرط ہے کہ انسان کی صحت ٹھیک ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ جس طرح ہم احمدیوں کو دوسرے مسلمان ہی نہیں مانتے, اور اس طرح حج کرنے پر ان کو کبھی کبھی زندگی کے بھی خطرے ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے, ان کو لوگ مار پیٹ سکتے ہیں اور دوسری طرح دکھ پہنچا سکتے ہیں, تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ راستے میں اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو حج فرض ہوتا ہے, اور اگر کوئی خطرہ ہو تو حج فرض نہیں ہوتا. اس طرح ان احمدیوں پر, ہم احمدیوں پر جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں سے حج کرنے کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے احمدیوں کے لیے, ان پہ حج اس طرح سے فرض نہیں ہے. اگر راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ حج فرض ہوتا ہے اور کرنا چاہیے اگر باقی شرائط بھی پورے کرتے ہوں. تو ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے اب ہمارے بچوں کو امید ہے کہ اب یہ سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا. مدبر بھائی, آج کا پروگرام تو بہت ہی معلوماتی تھا. اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, جانے کا دل ہی نہیں کر رہا. جی, یہ تو آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب, جانے کا تو واقعی دل نہیں چاہ رہا, لیکن اب وقت کافی ہو گیا ہے, آپ اجازت لے لیں. جی تو بچوں, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنی ویڈیو بنائیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی, ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما.
دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی